کراچی مراکشا شما وشت کنا گلی چارو کہاں چکے شما زانت کہ ما اے پروگراما ہما نامدار مردما شما دیم پا دیم کنے کہ آہاں یا آہنی کہول مردما کراچی دیم رویے واسطہ ایک مزنے کرد ادا کتا زبان وان گوزانگ دو ربیدگ لیبو گوازی سنتو حرفت معیشت تجارت پیڑا آہاں یک کرد ادا کتا اور نام در اور تک اور روچ مروچی ہم آ کراچی حزمتا دزگٹند گلیچاروں کا میں مروچگی مہمان بھی یک انچی شخصیت ہے کہ بزاں کے یک تاجر ہے یک بزنس مین ہے یک دانشور ہے یک سماجی شخصیت ہے یک سیاسی شخصیت ہے. ناظرین ہمارے آج کے مہمان اس خاندان کا نام کراچی کی خدمت کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. ہمارے آج کے مہمان بیٹے ہیں فرزند ہیں حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب کے جن کی سیاسی سماجی خدمات کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے. بھائی ہیں نامور ایکٹر محمد انور اقبال بلوچ صاحب کے. بھائی ہیں وش نیوز کے روح رواں احمد اقبال بلوچ صاحب اور اویس اقبال بلوچ صاحب کے. اور خود ان کی اپنی ایک شخصیت میں بہت سے جو ہے نا وہ دھنک رنگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے جب ہم ان سے بات کرنا شروع کریں گے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. سر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے. آپ کی شخصیت کے مختلف رنگ ابھی آف دا کیمرہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آئی واز اسٹونشڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے رنگ ہیں. آپ دانشور کہیں تو دانشور ہیں, سماجی شخصیت کہیں سماجی شخصیت, سیاسی شخصیت کہیں سیاسی شخصیت ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہونے بھی چاہیے کیونکہ آپ کے خاندان میں جو ہے وہ ایسی شخصیت ہیں جو پینوراما کی طرح ہیں. سر آپ نے کراچی میں آنکھ کھولی, یہیں سے تعلیمی آغاز کیا, کالج گئے, یونیورسٹی گئے اور پھر عملی زندگی بھی یہیں سے شروع کی. بچپن سے جوانی تک آپ نے کراچی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. یہاں پر بہت سارے ایکسپیرینسز آپ کو ہوئے. آپ ذرا بچپن, جوانی اور اب کی کہانی اپنی زبانی بتائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جب آپ کے سوالات آ رہے تھے تو میں اپنی ماضی میں کھو گیا اور یقیناً یہ سچی بات ہے کہ ہم اس کراچی میں ہماری آنکھ کھلی, ہم نے یہیں تعلیم پائی اور کراچی کے گلیوں میں رہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے آبائی گاؤں ان کو کبھی چھوڑا, ان کو فراموش کیا. ہمارے والد صاحب ہمیشہ ہمیں ہمارے گاؤں لے جاتے تھے. ہمارا گاؤں ڈسٹرکٹ گوادر میں پسنی کے مقام پر ہے اور ادھر سے بھی بڑی وابستگیاں ہیں ہماری, اور ادھر کی بھی ہم نے ریتوں میں کھیلے ہیں, پگڈنڈیوں میں چلے ہیں, سمندر کا نظارہ کیا ہوا ہے. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کراچی کی باتیں. ہاں, کراچی ہمارے لیے ایک زندگی کا اولین رخ ہے. کراچی میں بہت ساری رنگینیاں ہم نے دیکھی. کراچی میں لوگوں نے یہاں کے روزگار حاصل کیے, کراچی میں لوگوں نے یہاں کے تعلیم حاصل کی, کراچی میں لوگوں نے صنعت و حرفت کی. کراچی میں وہ لوگ اور وہ شخصیات پیدا کی ہیں جن کا نہ صرف اس بر صغیر میں بلکہ پورے پاکستان میں نام میں گرامی ہے. کراچی کی زمین بہت ہی فرٹائل ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی واز اے پارٹ آف اے بلوچستان. کراچی کلاچی ہے, کراچی بلوچستان کا حصہ تھا اور کراچی کی بہت ساری بستیاں, آبادیاں جو ہیں وہ آج بھی بلوچوں کے دم سے آباد ہیں. بلوچ وہاں رہتے ہیں اور وہ بلوچوں کی جگہ ہیں, وہ بلوچوں کی کالونیاں ہیں.
اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہم نے کراچی میں تو آنکھ کھولی، تو ہمارا ایک تعلیم ہمیں میرے والد صاحب نے یہاں پر قریشی ہائی اسکول تھا جو میری کلاکو اسکول کا ایک برانچ تھا، یہی ہمارے گھر کے قریب، تو کراچی ہائی اسکول میں ہم نے جو اسلامیہ کالج کا ایک سبسیڈیری تھا وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس وقت یہ شروع ہوا کہ ایوب خان کا زمانہ تھا اور ہماری قومی زبان اردو میں کنورٹ ہونی تھی، تو ہمارے والد صاحب اور ادھر کے بہت سارے لوگ جو محب وطن پاکستانی تھے، جن کا شوق اور ذوق پاکستان سے وابستہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی مادری زبان سیکھیں گے، ہم اردو کو اپنی قومی زبان بنائیں گے۔ تو اسی وقت ہمارے والد صاحب نے ہمیں انگلش میڈیم اسکول سے نکال کے ایک اردو میڈیم اسکول میں ڈالا۔ اس اسکول کا نام فارابی اسکول تھا، ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور آج کے دور کے اچھے اچھے انگریزی دانوں سے ہماری انگریزی اچھی بھی ہے، اور اردو میں بھی الحمدللہ ہم اچھے ہیں، ہماری بلوچی کو بھی کوئی ایسی زنگ نہیں لگی ہے۔ تو ہمیں یہ کہنے میں فخر ہے کہ ایک انسان کی اگر ایک زبان ہوتی ہے تو وہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان کی اگر دو زبانیں ہوتی ہیں تو دو انسان ہوتا ہے، اور ایک انسان کی کئی زبانیں جانتا ہے تو وہ اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی انسان ہوتا ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان بھی آتی ہے، ہمیں اپنی قومی زبان بھی آتی ہے، ہمیں انٹرنیشنلی زبان بھی آتی ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں ہم چائنیز بھی سیکھیں، تو اس کی طرف بھی ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آنکھ کھولی ہم نے یہاں پر ابھی ایجوکیشن حاصل کی، پھر یہاں کے اسکول کا جیسے میں نے کہا اس میں میٹرک پاس کیا، پھر میں ڈی جے کالج دایا رام جیٹھال ڈی جے کالج میں میں نے اپنا انٹر کیا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں نے میڈیکل، مجھے انٹرسٹ نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا۔ میں نے جب میں نے اپنی میڈیکل انٹر کیا تھا ڈی جے کالج سے، تو مجھے شوق نہیں ہوا کہ میں جا کے میڈیکل کالج میں جاؤں، اور ڈی جے کالج کے بعد ہم زیادہ تر ہمارے دوست ڈاؤ میڈیکل کالج گئے، تو ہم نے جو میرے دوست گئے تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو میرے والد صاحب نے کسی دن میرے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے جو ان کی نصیحت تھی جو آج مجھے یاد ہے، جو میں اپنے بچوں سے اور اپنے انشاءاللہ اپنے پوتوں سے بھی اور پوتیوں سے بھی کروں گا اور نواسوں سے بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، چاہے آپ کو خاخرو بھی نہ بننا پڑے، چاہے آپ کم ترین کام کریں، لیکن تعلیم حاصل کریں۔ میں آپ کو نہیں روکوں گا، لیکن میں تعلیم کی آپ کو ضرورت۔ تو پھر اس پہ اتنی شرمندگی مجھے ہوئی، تو پھر میں نے کہا کہ میں کامرس کرنا چاہتا ہوں، تو والد صاحب نے کہا بالکل کریں۔ تو پھر میں نے سینٹ پیٹرک اسکول کالج سے میں نے اپنا داخلہ کیا، اور وہاں سے میں نے اپنا گریجویشن کیا، اور اس طرح سے پھر جب سی او میں داخل ہونے والا تھا میرا، اور میں ہمارے جو کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے تو وہاں پر مجھے جانا تھا، تو انہی دنوں میں والد صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ خاندانی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئیں، اور پھر ہم دوسری طرف متوجہ ہوئے، پھر بزنس بھی کرنی تھی، پھر بہت سارے کام کرنے تھے، تو اس طرح سے میرا سی اے نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ میں جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ گریجویٹ تک جانتا ہوں۔ بتائیں ذرا، بچپن بڑا آپ کو کبھی اپنا بچپن یاد ہے؟ جی ہاں بالکل، کون اپنے بچپن کو بھولتا ہے، اور بچپن زندگی کا سب سے اچھا لمحہ ہوتا ہے جب آزادی ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں سے کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ سارے ہمارے نوکر چاکر فری میں ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمیں نہ کبھی تعلیم کی فکر ہوتی تھی، نہ ہمیں کھانے کی فکر ہوتی تھی، نہ ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ نہ ہم یہ جانتے تھے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے گھر میں اچھی حویلی، اچھا کھانا پینا، اچھی گاڑیاں، اچھے لوگ، یعنی آپ وہ لوگ، ہم اس ٹیسٹ کو آج مس کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ہاں ہم شرارتی بھی ہوں گے، ہم نے شرارتیں بھی کی ہوں گی،
اور ہم نے جو ہے اپنے حساب سے جو اسکول کی شرارتیں تھیں وہ الگ تھیں، جو گھر کی شرارتیں تو الگ تھیں، لیکن ہماری شرارتوں سے کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو یہ تھوڑی سی سنجیدگی ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد جب ہم ایکچولی بزنس میں آئے تو ہم نے وہ دوسری ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ایک چیز کو لے کے، کیونکہ ہمارے والد نے ہم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا تھا. آپ پوچھیں گے کیوں، کیسا؟ تو والد صاحب کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے بھاگنا، اس کو بیچ کرنا بڑا مشکل تھا. تو اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. اگر ابھی تک ہم سوچتے ہیں ہم اس کی شخصیت کے ابھی گھٹنوں تک بھی نہیں ہیں، لیکن وہ آج بھی ہم کہیں جاتے ہیں اور ان کی قداور شخصیت کو ہم اپنے سے ملاتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بڑی میچورٹی ہے. احمد کی عمر ابھی کیا ہے، اویس کی عمر کیا ہے، وہ تو ابھی ہمارے سامنے تو بچے ہیں، لیکن انہوں نے اس جیسے ان کے دوستوں کا اور ان کے سنگت داری جو ہے وہ کہاں پر ہیں اور انہوں نے کتنی اچیومنٹ. یہ سر آپ نے احمد اقبال بلوچ صاحب کا ذکر کیا، اویس اقبال بلوچ صاحب کا ذکر کیا، اور پھر ایک سوال میرے ذہن میں ویسے آ رہا تھا. والد صاحب کی ایک شخصیت تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک بلند پایہ کے لوگوں کے درمیان ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب انسان ذرا تھوڑا سا اپنی فیملی سے کٹتا ہے یا کوئی مشہوری ملتی ہے یا وہ بہت نامور ہو جاتا ہے، قد بڑھ جاتا ہے، تو وہ اپنی مادری زبان سے ہم ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو یہ کیا سحر تھا جو ہے نا وہ بلوچی کے اندر یہ سحر تھا، یا یہ محبت تھی آپ کے والدین کی کہ آپ بلوچی سے نہیں کٹے؟ ابھی تک میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں آپ کے بچے سارا، اور پھر خدمت بھی اگر کی تو اسی زبان کی جو ہے نا وہ آپ خدمت کر رہے ہیں. ابھی وش نیوز اس کی بہت بڑی علامت ہے. تو بلوچی کی جو ہے نا وہ آگے بڑھانے میں اس کو جو ہے نا آگے ابھی جو ہے نا واحد بلوچی چینل ہے پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا جو ہے خدمت. تو یہ والد صاحب کا جو ہے وہ بلوچی سے محبت تھی، یا گھر کے اندر ماحول جو نا بلوچی تھا، یا بلوچی لٹریچر پڑھنے کا ماحول تھا، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ہماری والد صاحب ملٹی ڈائمینشنل قسم کی شخصیت تھے. وہ ایک صنعتکار تھے، وہ ایک بزنس مین تھے، وہ ایک نواب سردار بھی تھے جو انہوں نے بعد میں چھوڑ دی، وہ قودا تھے اپنے علاقے کے. پھر وہ ایک سماجی کارکن تھے، بہت بڑے، چھوٹے نہیں، بہت بڑی سماجی کارکن. اور میں آپ کا آج کو ایک اور بھی پردہ فاش کر لوں کہ ہمارے والد صاحب سے انسپائر ہو کے عبدالستار عیدی صاحب بنے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے بھی. یہ کہانی ذرا بڑی دلچسپ ہو گئی. ہمارا جو پرانا آفس بمبئی بازار، بولٹن مارکیٹ، وہیں پر عبدالستار عیدی کا ایک چھوٹا سا آپ کہہ دیں کہ دکان یا کام کے لیے وہ اکثر ہمارے والد صاحب سے ملنے آتے تھے اور بڑے متاثر ہو کے وہاں سے جاتے تھے. اور یہ بات ہمیں تھوڑی بہت پتہ تھی، لیکن اتنی بڑی بات میں اس وقت مجھے پتہ چلی کہ ایک دفعہ جب میں کراچی سے انگلینڈ کے لیے جا رہا تھا، لندن ہماری ڈیسٹینیشن تھی، تو پی آئی اے کا جہاز لیٹ تھا، اسلام آباد سے اس کو آنا تھا. تو ہمیں ساری امیگریشن کلیئر کر کے ہم جب لاؤنج میں بیٹھے تو ہمارے پاس کافی ٹائم تھا. تو وہ ہم جب ڈھونڈنے لگے تو عبدالستار عیدی صاحب وہاں تشریف رکھے تھے. میں نے کہا یہ بہت ہی ہمارے نامور ہمارے سماجی کارکن ہیں، ان سے جا کے میں ملوں، ان سے بات کروں. تو جب میں ان کے پاس گیا، ان کو سلام کیا، وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملے، اور جو ان کی زبان میمنی زبان تھی اس میں بولا کہ بیٹھیں. جب میں بیٹھا تو میں نے اپنا تعارف ان سے یہ کیا کہ میں بلوچ ہوں، اور آپ کا جو بھی آپ کا جو سماجی کارکن کا جو دفتر تھا یا جو بھی تھا وہ کہاں تھا؟ بولٹن مارکیٹ کے قریب. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بولٹن مارکیٹ میں ہماری بھی دفتر تھا. اس نے بولا کہاں آپ کا دفتر تھا؟ تو میں نے کہا بمبئی بازار جو مٹھائی والا ہے صدیق حلوائی کے سامنے. پھر میرے کو ایسے دیکھنے لگا کون سا دفتر؟
آپ کس کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا میں آجی اقبال، آجی محمد اقبال بلوچ۔ تو اجگر کا بھائی ہے، تو افضل کا بھائی ہے، تمہارے پاس مرسیڈیز گاڑی ہوتی تھی۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا آپ کیسے جانتے؟ ارے بابا میں انہی سے سیکھا ہوں، ان کے پاس گیا ہوں۔ تو یہ ان کی وہ سادگی کے الفاظ تھے۔ تو مجھے اتنی انٹیمیسی ہوئی، تو میں نے ان سے اور سوالات پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میرے باپ کو آپ نے کیسے پایا؟ کہتا ہے اس سے کام ہی میں نے سیکھا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ عبدالستار جو خدمت میں ایک نام ہے، وہ انسپائر ہوتے ہیں حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب سے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں جب ان کے یہ بیٹوں کے علاوہ بھی میں نے جب کسی سے انٹرویو کیا تو میں نے اس شخصیت کا نام اتنا سنا، ان کی خدمات، ان کی سیاسی، ان کی سماجی خدمات، کہ میں ان کا گرویدہ ہوں، فین ہوں۔ یہ میرے لیے جو ہے نا اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے بیٹے سے آج بیٹھ کر یہ انٹرویو کر رہا ہوں۔ تو وقفہ لے کر اس دلچسپ بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلی چاروں کا وادی بوتا ایک گونڈے اوجتے اوجتا پد مشمد پدا سارے بھی ہیں ہے جمع ہے۔